سبحان اللہ. نحنو نقص علیکا، وہ ذات کہہ رہی ہے نحنو نقص علیکا، اے میرے سونے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے جو قصے اور واقعات سنانے شروع کر رکھے ہیں، وہی اتار کر جبرائیل بھیج کر پہلوں کے حالات بتا رکھے ہیں. یہ سلسلہ جو ہے یہ سمجھو یہ عام واقعات نہیں ہے، احسن القصص، یہ تو بہت ہی اچھے واقعات ہیں. سبحان اللہ. اور جب یہ سورت ختم ہو جاتی ہے تو آخری رکوع کے اندر پھر اللہ پاک فرماتے ہیں یہ قصے اور کہانیاں یہ سنائے تو کیوں سنائے ہیں؟ مال تاریخ کے طور پر سنائے ہیں؟ نہیں نہیں، اسی سورت کے آخر میں کہا جو اچھے اچھے واقعات سونے محمد آپ کو بتائے جا رہے ہیں نا، یہ کیوں ہے؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدیہ. سبحان اللہ. بالکل آخر میں فرمایا جو احسن القصص آپ کو سناتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں، اس میں اس لیے سناتے ہیں کہ اللہ نے ان قصوں میں بڑی نصیحت رکھی ہے، بڑی عبرت رکھی ہے. نصیحت اموز واقعہ اللہ پاک سنا رہے ہیں. اور یاد رکھو جو قصہ آ رہا ہے قرآن کے ذریعے یہ بنایا ہوا نہیں ہے. ما کان حدیثا یفترا، اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں ہے. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، یہ کتاب ساری کی ساری ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے جو پہلے سے ہم نے آسمانوں سے اتاری ہے. تورات ہے تو تب انجیل ہے تو تب زبور ہے تو تب آقا کی صحیفے ہیں تو تب یہ ساری کتاب ان سب کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے. کس بات کی تصدیق کرتی ہے؟ جو مرکزی مضمون ہے، مرکزی باتیں ہیں، جو اصول ہے، جو دین ہے، اس سب کی تصدیق یہ کرتی ہے. ان کے اندر بھی یہی تھا کہ سب کی مشکلوں کو حل کرنے والا صرف کون ہے؟ قرآن بھی یہی کہتا ہے. ان کی تصدیق اس لیے کہ دین توحید کے اندر شروع سے کوئی اختلاف تغیر تبدل نہیں ہوا. دین توحید ہے اختلاف، اور اسی پر اسی کو پیار کر کے جا کے کامیابی ہے. تو اب وہ قصہ اللہ کہتے ہیں اتنا اچھا قصہ ہے. پھنس گیا میرا نبی، مشکلوں میں پھنس گیا میرا نبی. اللہ فرماتے ہیں جب یہ بات قرآن کے ذریعے بتا دی اور پہلے پہلے دن یہ اعلان کروا دیا اپنے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اعلان کرایا کہ یہ اعلان تو کر دو، زبان سے اقرار کر دو، دل سے یقین کر کے زبان سے کہہ دو قولو لا الہ الا اللہ تفلحون. اگر دنیا میں بھی آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو اس بات کا اعلان کرو، نعرہ لگا دو کہ ہر ایک کی مشکلوں کو حل کرنے والا اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ. اب بتایا کہ پھر اس کا نقشہ دیکھنا چاہتے ہو تو میں جس کو کسی مشکل میں پھنسا دوں، جو میرے ہوتے ہیں پھر میرے ہی سامنے التجائے کرتے ہیں، جو غیر ہوتے ہیں پھر غیروں کے پاس چلے جاتے ہیں. آؤ دیکھو میرا نبی ہے ایوب علیہ السلام. کون ہے؟ اللہ کا نبی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے جس وقت قرآن میں ان کا تذکرہ کیا حضور پاک علیہ السلام کو حکم دے کر کہا ہے میرے پاک پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب. وَذْكُرْ عَبْدَنَا، کوئی اللہ آپ حکم دیتے ہیں کہ ان کو میرے بندے خاص ایوب کا ذرا تذکرہ کر کے سنا دیجئے. یا اللہ کون سی زندگی کا حصہ کس بات کا تذکرہ کر کے سناؤں؟
فرمایا ان کو بتانا بندہ تو خاص میرا پیارا میرا، لیکن اس کے اوپر ایک مشکل آ گئی تو دیکھو نا اس نے مشکلوں میں بھی اپنا دامن پھیلایا ہے۔ اگر فریاد کی ہے رویا ہے تو کس کے سامنے رویا ہے؟ اللہ فرمایا وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، میرے سامنے 17واں سپارہ کھلا ہوا ہے، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا، میں 23ویں سپارے سے وہ اس کی ابتدا ماں بھی واقعہ ہے، یہ بھی ہے کیونکہ اختصار کے ساتھ ہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، یہ دنیا کو سناؤ نا میرے نبی ایوب کو جب تکلیف پہنچی وہ کس کے سامنے فریاد کر رہا ہے؟ دیکھو نام لیتا ہے اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، کس کو پکارا؟ کس کو پکارا؟ اللہ کو، رب کو پکارا، رب کو آواز دی، اس ذات کو آواز دی جو سب کو پالنے والی ذات ہے، اس ذات کو آواز دی جو سب کو پیدا کرنے والی ذات ہے، اس ذات کو آواز دی جو سب کو روزی دے کر پالتا ہے، جس کو زندگی دیتا ہے کہ وہی دیتا ہے، موت لاتا ہے تو وہی لاتا ہے۔ یہ آسمانوں کا نظام، زمینوں کا نظام، چاند سورج کا نظام، اس سب کو چلانے والا صرف وہ اکیلا وہی ہے۔ اس کو ذرا آواز دے کر یونس حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں انی مسنی الضر، آئے میرے رب کو پتا تو تھا، پھر بھی کہتے ہیں انی مسنی الضر، مجھے بڑی سخت تکلیف اللہ جی پہنچ چکی ہے، تکلیف آ چکی ہے، مشکل آ چکی ہے، مشکل آ چکی ہے، اب کیا کرے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہوں اللہ یہ آئی بھی تیری طرف ہے، طرف سے ہے، اب درخواست بھی تیرے ہی سامنے ہے، انت ارحم الراحمین، سبحان اللہ، تو ہی کیا کرتے رحم کرتے۔ انبیاء پر مشکل آئی تھے، مشکل حل کرانے کے لیے کس کے دربار پر گئے؟ جی ہمیں نبیوں کو ماننا چاہیے، نبیوں کو بھی ماننا چاہیے اور نبیوں کی بھی ماننی چاہیے۔ حج کا صرف یہ ہم نبی کو مانتے ہیں، صرف اتنی بات کریں ہیں، اس سے نہیں بات بنتی، نبی کو ماننا ہے اور نبی کی بھی ماننی ہے، بات تب بنے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ تو یاد ہے لوگ بھوکی ہوئے ہیں، اتنا بھی یاد ہے، بڑے زبردست کر لیتے ہیں۔ اور پورے اگر وقت ہوتا نا تو میں اسی پر کہ محمد کی وفا میں ہی سب کچھ ہے اور قرآن کے حوالے سے بتاتا تو یہ میں تو رکھ لوں گا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا، وہ قلم تیرے، کیا چیز کیا ہے؟ آج اس جہاں کی چیزوں کے پیچھے لگ کر نبی کی وفا چھوڑ دی لوگوں کو، عشق کا دعویٰ تو کرتی ہے لیکن جہاں مسئلہ آ جاتا ہے سنت کا، رواج کا، بدعت کا، وہاں پھر پھر کیا محمد سے وفا ہو؟ محمد کی وفا میں پھر انسان عمل کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کے نبی ہی کی زبان سے یہ بات ہم تک کیا نہیں پہنچی ہے کہ جہاں میرے پیارے نبی کی کوئی سنت مٹی ہو اور اس سنت کو دنیا والے انسان مسلمان اس کو زندہ کر دیں، مٹی ہوئی سنت ہے، مٹی یا کوئی سنت وہاں بدعت آتی ہے، وہاں رسم و رواج آتا ہے، ایسے موقع پر کہ رسوم نے وہاں پر جگہ لی ہو، بدعات نے جگہ لے لی ہو اور سنت مٹ چکی
ہو لوگوں کے اندر سے، اس موقع پر کوئی خوش نصیب اٹھ کر اس سنت پر عمل کر کے اس سنت کو احیا زندہ کر دیتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے میرے ساتھ وفا کی ہے نا، تو جو شاعر نے کہا نا کہ محمد سے وفا دور ہے، تو سب کچھ اللہ نے تیرے لیے رکھا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ تو فرمایا کہ پھر اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے کے اوپر رب ذوالجلال صحیح 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وفائے نبوی میں سب کچھ ہے بھائی، انبیاء کی باتوں کو مانو، انبیاء کے ساتھ محبت کرو، قرآن کو پڑھو۔ تو ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو فریاد کس کے سامنے کی؟ ان سے پہلے ان کی باپ ساری انسانیت کے باپ آدم گزر چکے تھے، ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام گزر چکے تھے، اتنے عظیم نبی ہیں، نوح علیہ السلام گزر چکے تھے، اتنے عظیم نبی ہیں۔ ایوب علیہ السلام نے تو نہیں کہا یا بابا آدم میری فریاد پہنچی، میری بیماریاں دور کری۔ بابا آدم کی قبر پر نہیں گئے جا کر وہاں سے پتھر اٹھاتے یا مٹی اٹھاتے اور تیل لگاتے وہاں پر یا نمک اٹھا کر کھاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قبر پر نہیں گئے۔ نبی کا طریقہ رہی ہے، رو کس کے ساتھ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ۔ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ کی طرف سے جواب آ جاتا ہے، اللہ اپنے محمد الرسول اللہ کو بتاتے ہیں یہ اپنی امت کو سناؤ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب اس نے میرے سامنے فریادوں کو کیا اور یہ ذہن رکھ کر کیا کہ مشکلوں میں صدا مشکل کشا سب کا وہ ایک ہی ہے، نبیوں کا مشکل کشا بھی وہی ہے، ولیوں کا مشکل کشا بھی وہی ہے، علی کا مشکل کشا بھی وہی ہے، حضرت حسنین کا مشکل کشا بھی وہی ہے۔ اس لیے فرمایا جب مجھ سے مانگا گیا تو فکشفنا پہلے کا فاستجبنا، ہم نے اس کی بات کو مان لیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور قبول کر کے فکشفنا ما بہی من ضر، جو مشکل آ پڑی تھی، جو تکلیف آ گئی تھی، میں نے اس تکلیف کو دور کر دیا۔ اور پھر جو ایک مصیبت بھی اس پر آئی تھی کہ آپ بیمار ہیں، بچے اولاد جو ہیں وہ سارے فوت ہو جاتے ہیں، اللہ کہتا ہے جہاں اس کو صحت دے دی وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، ہم نے پھر اس کو اولاد بھی دے دی بلکہ اس کی ڈبل کر کے عطا کر دی، ڈبل کر کے عطا کر دی۔ یہ کیوں کی ہے؟ رحمتم من عندنا، اس نے رحمت کا سوال ہم سے کیا، ہم نے اپنی رحمتیں نچھاور کر کے رکھ دی۔ سبحان اللہ۔ مشکل کوئی آئے تو کس کے در پہ جانا چاہیے؟ اللہ کے در۔ نبیوں کا یہ طریقہ ہے۔ آگے میرے سامنے یہی آیا ہوا ہے، سنتے رہتے ہو، قرآن کو جتنا بار بار بیان کیا جائے بات دل میں پکے نہ، یاد کر کے چلے جانا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، بیماریوں کے اندر پھنس کے مانگا کس سے؟ شفا کس سے مانگی؟ اس لیے کہ شفا دینا کس کے اختیار میں ہے؟ شفا وہی دے سکتا ہے جو آپ کبھی بیمار نہ ہو۔ سبحان اللہ، حق ہے۔ جو آپ کبھی جس آپ پر بیماریاں آئیں، آپ پر مصیبتیں آئیں، تو وہ کیا کسی کو مطلب یہ ہے کہ شفا دے گا؟ بتاؤ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے کہ نہ ہوئے؟ کائنات کے سردار بیمار ہوتے ہیں، کتنے بیمار ہوتے ہیں، کتنی سخت بیماری ہوتی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ 17 نمازوں کے لیے اٹھ کر مسجد میں تشریف بھی نہیں لا سکتے، 2 بندوں کے سہارے پر ایک موقع پر آ جاتے ہیں، لیکن اتنی سخت بیماری ہے اور ضعف ہو گیا ہے کہ آپ قدم اٹھا کے نہیں رکھ سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 2 بندے سہارا دیے ہوئے ہیں اور حضور کے قدم ایسے زمین پر لکیریں کھینچ رہے ہیں، ان سے بھی کوئی پیارا ہے؟ بیماری ان پر بھی آئی، اس
لیے کہ بیماری لانا بھی کسی اختیار میں، پھر اتارنا بھی، مصیبت اسی کی طرف سے، اسی کے اختیار سے ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ یہ جو قرآن پڑھا ہے نا آپ نے تراویح کی نمازوں میں اپنی اپنی مساجد میں یہاں پر سنا ہے، یہ قرآن ہی میں بیان کر رہا ہوں۔ قرآن کی محفل ہے تو پھر قرآن ہی سنانا چاہیے۔ یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہے اللہ اکبر، اللہ کا ایک نبی ہے، نام یونس ہے علیہ السلام، سنا ہے نا آپ نے؟ ایک نبی ہے اللہ کا نام یونس ہے، قرآن پاک نے اس کو یونس کے نام سے بھی ذکر کیا، اِنَّا یونس لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، دنیا والوں یونس گزرا ہے ایک نام کا، وہ میرے رسولوں میں سے تھا، میرے نبیوں میں سے تھا، لیکن ایک موقع ایسا بھی آتا ہے اللہ پاک اس کو پھر قرآن کے ساتھ وَزَنُّونِ نام نہیں ذکر کرتے، اللہ پاک فرماتے ہیں او میرا یونس نبی، مچھلی والا نبی، کیا نبی؟ وَزَنُّونِ وہ مچھلی والا نبی، ایک موقع ایسا آ گیا اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اپنی قوم سے، اپنی امت سے ناراض ہو کر، جس وقت ناراضگی کا اظہار کیا، قوم مانتی نہیں، ناراض ہوئے کہ یہ مانتے نہیں، عذاب کے اثرات نظر آنے لگے کہ اب یہ تباہ ہو جائے گی، اللہ کی اجازت کے بغیر قوم سے ناراض ہو کر نکل کے آگے جاتی ہے دریا میں کشتی کھڑی ہے، بیٹھتے ہیں کہ چلو اس علاقے کو چھوڑ دیں، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، نکل کر دوسرے علاقے میں دریا سے باہر چلے جاتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرا نبی اس کشتی کے اندر تشریف فرما ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اللہ کی قدرت ہے، کشتی چلتی ہے، دریا کے درمیان میں پہنچتی ہے تو ڈگمگانے شروع ہو گئی، ڈگمگانے، قرآن کے واقعہ، ہم قرآن کے واقعے اچھے ہیں، قرآن میں ڈگمگا رہے ہیں، اور ہے عبرت کی نہیں ہے، مال کہانی نہیں ہے، نصیحت ان سے لو، ان سے جو ثابت ہوتا ہے، جو چیز سمجھ آتی ہے اس کو لو اور اس پر عمل کرو۔ کشتی جو ہے ڈگمگانے لگ جاتی ہے، کشتی والے سارے سواریاں پوچھتے ہیں ملاح سے کیا خرابی ہے، دیکھو تو صحیح نا، سب نے غور کیا خرابی کوئی بھی نہیں، لیکن کشتی آگے جاتی بھی نہیں، آپس میں مشورہ کرتی ہیں کیا وجہ ہے، ذہن اس طرف چلا گیا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بندہ اس میں بیٹھا ہے جو اپنے مولا کی، جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے آیا ہے، اس لیے کشتی آگے نہیں جاتی۔ اب سب نے دیکھا کون ہے کون ہے کون ہے کوئی، اللہ یونس علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ یہ تو مجھ سے ہی خطا ہو گئی ہے کہ ابھی اللہ نے مجھے حکم دیا نہیں، میں پہلی قوم کو چھوڑ کر آ گیا، اجازت تو بغیر تو میں آ گیا ہوں، اب اگر میں نہیں اس کشتی کو چھوڑتا تو یہ ساری سواریاں ڈوبتی ہے، اگر میں کشتی کو چھوڑتا ہوں تو یہ بچتی ہیں، تو نبی تو ساری انسانیت کا خیر خواہ ہوتا ہے، اب کہا میری وجہ سے اگر کشتی ڈوبتی ہے اور ان سب کا نقصان ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے نا کہ میں اس سے اتر جاؤں، اتر کے کدھر جاؤں، دریا، وہاں تو سمندر ہے، دریا ہے، اور وہ سینٹر میں ہے۔ یونس علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ میں ہی چھوڑتا ہوں نا، مفسرین نے لکھا ہے کہ لوگوں نے دیکھا کہ یہ کتنا حسین ہے، نبی اپنی اللہ رب العزت نے جس کو نبوت دی ہوتی ہے نا، وہ ساری مخلوق سے خوبصورت ہوتا ہے، اعلیٰ ترین ہوتا ہے، ہر لحاظ سے جمال اعلیٰ، حسن اعلیٰ، کردار اعلیٰ، ہر لحاظ سے وہ اعلیٰ ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ ساری چٹی چمڑی والے انگریز نے جڑا مسلمانوں
نبی پڑھا کے دیتا ہے اس آخر یہ عقل پہ بھی بندہ دیکھے نہ عقل پہ بھی بغیر علم پہ بھی نہ وہ کانا بچارا کانا مرزا غلام احمد یہ نبی اقلام سے بھی نبی بات کرتا بس نبی جو ہوتا ہے اس میں اللہ رب العزت نے ہر صفت رکھی ہوتی ہے موٹر وے دے کے آپ کی روڈ پہ بھی کی لائٹ والی گاڑی نہیں چل سکتی تھے نبوت چل رہی ہے لوگوں نے دیکھا اتنا حسین و جمیل اور یہ اپنے مالک کی نافرمانی کس طرح کر کے آ گیا ہے ہم نے کہا نہیں یونس نے کہا بس تم نہیں سکتے ہو میں ہوں ماری سلام گیا دریا رب ذوالجلال نے کہا مچھلی میری امانت آ رہی ہے میری امانت آ رہی ہے سبق تو میں نے دینا تھا کہ میں آگے نہ جانے دوں تو کون آگے لے جا سکتا ہے نبی چاہتا ہے کشتی تر جائے رب چاہتا ہے کشتی آپ بیچ ہوں تو نہ ترے بات کس کی بنی اللہ جی نبی نہیں تھا آپ کشتی کو آپ کشتی کو چھوڑنا پڑا ہے اور ہمارے محل میں پتہ نہیں کیا کیا نعرے لگ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں فلان امانت دی تصدیق اور لگا دیتے ہیں یا باب الحق تیرا تک یہ اتھوں پہ بیڑے تک نبی کشتی میں بیٹھا ہوا ہے تو نہیں تک رہا نہیں بار لگا رہا نوجوانوں سمجھو قرآن کو اور ایک قوالیوں والے عقیدے کو چھوڑو یہ قوالوں سے آپ نے قدروں سے آپ نے عقیدے دے رکھے اور ان کی قوالیوں پر چلیتے اور کہتے ہیں اپنے ولیوں سے بڑی محبت ہے یہ محبت نہیں ہے یہ ولیوں سے دشمنی ہے یہ نبیوں سے دشمنی ہے کہ قرآن کے خلاف عقیدہ بنایا جائے یونس علیہ السلام جو ہی چراغ ماری کشتی میں چلے گئے اللہ کی طرف سے حکم آیا مچھلی پہنچ میری امانت آ رہی ہے مچھلی آئی منہ کھولا اور پیٹ میں لے لیا میں ہیر راجی نہیں پڑھ رہا میں اللہ کی قرآن پڑھ رہا پیٹ میں لے لیا اللہ اکبر اب مچھلی پیٹ میں لے جائے ایک پاسا پرندے لے آ سکتا چھوڑ رب نے کہا دھیان کرنا میری عبادت ہے تیری رضا نہیں ہے دیکھو مچھلی بھی ہے نا اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتی انسان جو سب سے اعلیٰ مخلوق ہے اللہ کے حکم کے خلاف کر رہا ہے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا نبی پہنچ چکا ہے مچھلی کو کہہ دیا کھانا نہیں ہے مچھلی نے نہیں کھایا کئی دن پیٹ میں رہے نہیں اس کو حاضر کیا انسان ہے جو کہتا ہے میں بڑا اعلیٰ ہوں میں بڑا نبی کا عاشق ہوں رب کہتا ہے سود کے قریب نہ جا کھائی ہوئے میں رب کہتا ہے نظر غیر اللہ مت کھا کھائی ہوئے میں حرام مت کھا کھائی ہوئے میں غیر کا حق نہ لے بھائی کا بھائی سے بہنوں کا حق نہ کھا کھائی ہوئے میں اور بھی آتا ہے بڑا عاشق ہے وہ مچھلی تو رب کا حکم مار کے پیٹ میں آئی ہوئی چیز بھی جو ہے اس کو بھی نہیں آرم کر رہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مجھے یاد آ گیا ایک شخص نے آ کر دودھ کا گھونٹ دیا مشکات شریف میں روایت آتی ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے استعمال کر کے نوکر تھا کچھ پیر بات کا پوچھا کرتا ہے اس نے کہا حضرت پتہ ہے یہ کہو جی یہ کسی نے مجھے صدقہ دیا تھا دودھ کا صدقہ تو وہ ہے میں نے آپ کو دیا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے منہ میں انگلی ڈالی نا تو وہ دودھ بھی جو پیا تھا اس کے ساتھ اور بھی سب کچھ نکال دیا حالانکہ مسئلے کے ریاض علماء بیٹھے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن احتیاط یہ تھی میں آج اس بات کیا کروں یہ صدقے کا ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کیا ہوا بھی نکال دیا پتہ نہیں تھا اللہ اکبر دنیا والوں جو عمر وہ صدقے کا دودھ دو چار گھونٹ جو ہے جو نہ معلوم ہونے کی وجہ سے پیٹ میں لے جاتے ہیں پتہ چلنے پر اس کو بھی نکالتے ہیں کیا وہ حضرت فاطمہ یا حضرت حسنین کا وہ صدقہ کھا سکتا ہے ان کا
ان کی وراثت جو بنائی ہوئی ہے لوگوں نے اس کو کھا سکتا ہے، اس کو دبا سکتا ہے؟ اتنا بڑا الزام ہے، اور آج امت کے اندر اس ادب کا فضل کا بار بنا کر پتہ نہیں کیا کچھ بنا کر رکھا ہے۔ یاد رکھو یہ اللہ والے سے ایمان ہے، اللہ والے اگر تھے تو یہ صحابہ کرام تھے، سب سے بڑے اولیاء تھے تو یہ صحابہ کرام تھے، سارے صحابہ، ان میں اہل بیت ہو، صحابہ کرام، رشتہ داری ہو یا نہ ہو، جن کو رشتہ داری ہے، ساتھ صحابیت بھی ہے، دو لیکن یہ رشتہ داری نہیں ہے، صحابیت کا درجہ ہے۔ یہ اتنا بڑا شرط ہے، اگر دنیا و معافی آگے سارے اولیاء اللہ کو اکٹھا کر کے ان کے مقام اور رتبہ ایک طرف رکھا جائے، ایک صحابی کا رتبہ جو ہے اس کو مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو اس نے نگاہ مصطفیٰ، اپنی نگاہوں کو مصطفیٰ کی چہرے کو پڑھا اور چہرے کو دیکھتے ہوئے ان سے قرآن کو سنا، ہونٹوں سے نکلتا ہوا قرآن، زبان سے نکلتا ہوا قرآن سنا ہے، یہ سب کس کو مل سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو مچھلی نے پیٹ میں دے دیا، اللہ کہتا ہے میرا نبی جس وقت ناراض ہو کر گیا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اس کا خیال نہیں تھا کہ ہم اس کو پوچھیں گے نہیں، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن آپ نے تو کہہ دیا نا نہیں اس طرح کرنا تھا، میری اجازت نہیں آئی تو کیوں گئے ہو؟ جا کے دیکھو، اب آگے جا کے دیکھو، پھنسا کے رکھ دیا، مشکل میں ڈال کے رکھ دیا، جس وقت مشکل آ گئی مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا اور دریاؤں کا اندھیرا، راتوں کا اندھیرا، قرآن خود ذکر کرتا ہے فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، اتنے اندھیروں کے اندر میرا پیارا نبی یونس جو ہے مانگتا ہے، فریاد کرتا ہے، تو کس کے سامنے؟ فَنَادَا فِي الظُّلُمَاتِ، کون سے کلمات کے ساتھ، کیا بات کہی؟ کہا کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آیت کریمہ سبحان اللہ، آیت رواج تو ہے ختم کرنے کا، آپ کے یہاں ہوگا، ہمارے گاؤں میں تو ہے، کوئی موت ہو جائے تو آیت کریمہ کا ختم کراتے ہیں، یہ گولی گول چھوڑ دیتے ہیں، اور ساریاں ماسیاں بہنا اپنا بہنا ماسیاں آوے دیا نے اور آن کے دبے دیا نے، تیری سسڑی میں یہ کرنی ہے، میری کی کرنی ہے، تھک میں رہا، یہ آیت کریمہ کا ختم کرانا۔ حضور نے فرمایا اس آیت کریمہ کو جو پڑھ کر دعا کرتا ہے رب اس کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، لیکن آیت کریمہ میں جو بتایا ہے اس کو مانتا بھی ہو تو کر لا الہ الا انت، سارے یاد کر لو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں میں یونس علیہ السلام کہتے ہیں مانا کیا ہے؟ لا الہ الا انت، اللہ خود فرماتے ہیں اندھیروں میں پکارا تو مجھے پکارا، آواز دی تو مجھے آواز دی، مانا تو مجھے مانا، مدد مانگی تو مجھ سے مانگی، ان کلمات کے ساتھ اقرار کر کے لا الہ الا انت، اس مقام پر میری فریادوں کو سننے والا تیرے سوا اور کوئی، میری اس مصیبت کو حل کرنے والا تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے، میری اس مشکل کو جاننے والا پھر دور کرنے والا تیرے سوا اور کوئی نہیں ہے، کیوں؟ سبحانک، اس لیے کہ تو شریکوں سے پاک ہے، سبحان اللہ، کوتاہی تو مجھ سے ہو گئی ہے، تو شریکوں سے پاک ہے، میری فریادوں کو رب نے فوراً کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم، غم کا لفظ سارے جواب کرتے ہیں، ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس کی اس مشکل کو ہم نے دور کر دیا۔ پتہ لگا کہ صدا ہر ایک کی مشکل کشائی کرنے والا صرف کون ہے؟ عزیز نے میرے سے تقریر سان کر چھوڑی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن والا عقیدہ نصیب فرمائے۔